بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب درود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد عربی زبان میں شعار یہ شین عین اور یہ ر سے بنا ہے، یہ علامت یا نشانی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایران میں یہ لفظ بہت عام ہے اور آہستہ آہستہ یہاں بھی یہ لفظ عام ہونے لگا ہے۔ شعار یوں سمجھیں کہ ابھی تقریباً ہمارے نعرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہیہات منت ذلہ یہ ایک شعار ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، یہ سارے کے سارے شعار ہیں۔ شعار اور اسی کی جمع شعائر ہیں، نشانیاں، علامتیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے، یعنی جس کے دل میں تقوی ہو وہ شعائر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا وہ احترام کرتا ہے، اس کی تکریم اور تعظیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ درخت کا ہر پتا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وہ فارسی میں ایک شعر ہے، ہر گیاہی کی از زمین رویت وحدہ لا شریک گویت، ہر وہ پودا یا تنکا جو زمین سے اگتے وقت سر اٹھاتا ہے وہ گویا وحدہ لا شریک کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک پتا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، یہ پوری کائنات میں بھی، خود ان کے سراپا میں بھی، ہمارے سر کے بال سے لے کر وہ پاؤں کے ناخن تک، اور جسم کے اندر بھی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ایک گردہ کیا کرتا ہے؟ گردہ وہ خدا نخواستہ اگر فیل ہو جائیں تو پھر وہ جو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، کتنا جو ہے نا وہ اتنی مہنگی مشین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں جو ہے نا وہ دی ہے، وہ گردہ کی صورت میں۔ انسان کا سراپا اور کائنات دونوں میں خدا فرماتا ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، لِيَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ، تاکہ ان کو یقین ہو کہ اللہ ہے
اور اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ شہید محمد باقر صدر نے کتاب لکھی ہے فلسفتنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ خدا ہے، نظریۃ المعرفہ کے نام سے۔ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ جب پہلی دفعہ یہ مشین کے ذریعے چوزے نکالنے کا کام شروع ہوا، سب سے پہلے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ مرغی جب انڈوں کو وہ اپنے پروں کے نیچے یا سینے کے نیچے رکھتی ہے تو اس وقت وہاں پر ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے۔ اس کو چیک کیا، اس کو چیک کرنے کے بعد پھر وہ جہاں انڈے رکھے جاتے ہیں یہ فارموں میں، وہ جتنے مرغی کے پروں کے نیچے یا سینے کے نیچے درجہ حرارت یا ٹمپریچر ہوتا ہے اتنا ہی انہوں نے رکھا۔ 21 دن کے بعد جو ہے وہ انڈے سے چوزا نکل آتا ہے۔ 21 دن گزر گئے اور وہاں سے کوئی کسی چوزے کی خبر نہیں تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھائی نگرانی کرو، اس کی کڑی نگرانی کرو کہ پروں کے نیچے رکھنے کے علاوہ بھی اس 21 دن کے اندر کوئی اور کام بھی کرتی ہے مرغی، یا صرف اسی ٹمپریچر میں وہ رکھتی ہے اور پھر انڈے سے چوزے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، ہفتہ 10 دن کے بعد جو انڈا ہے نا اس کا سائیڈ چینج کرتی ہے مرغی، سائیڈ۔ وہ شہید فرماتے ہیں کہ یہ اس کو کس نے سکھایا ہے، اس مرغی کو کس نے سکھایا کہ ایسا کرو گے تو جو چوزے سے انڈے نکلے گا وہ انڈے سے چوزے نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ایک پتہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے وہ قابل احترام ہے؟ چونٹی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ چونٹی کی کارکردگی یہ گرمیوں میں سردیوں کے لیے وہ اپنے زیر زمین بلوں کے اندر جو ہے نا وہ سٹاک کرتی ہے۔ جو دانہ ملتا ہے، گندم کا ملے، جو کا ملے، چاول کا ملے، دال کی کسی بھی قسم کا ملے، وہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو ڈمپنگ کہتے ہیں نا، اس جمع کرتی ہے۔ جو دانہ ملتا ہے، چونکہ یہ دانہ جب اس کو مخصوص نمی میں آپ رکھتے ہیں، بوتے ہیں، زمین میں دباتے ہیں، اس کو مناسب حرارت ملتے رہے، نمی ملتی رہے، وہ دانہ اگتا ہے۔ چونٹی جو ہے اس خوف سے کہ کہیں نمی میں اگ نہ جائے، جو دانہ اس کو ملتا ہے اس کے 2 ٹکڑے جو ہے نہ کر دیتا تاکہ وہ اگنے کا جو ہے خطرہ نہ رہے۔ ایک دانہ ہے وہ دھنیا کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو 2 ٹکڑے بھی کرو پھر بھی جو ہے اگ جاتا ہے، لہذا اس کو اگر کوئی دھنیا کا ملتا ہے نا اس کو 4 ٹکڑے کرتی ہے، 4 ٹکڑے۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، چونٹی بھی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس کی تکریم واجب ہے۔ بچھو بھی قدرت کی نشانی ہے، سانپ بھی قدرت کی نشانی ہے، شیطان بھی قدرت کی نشانی ہے۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ہر نشانی قابل تکریم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان شاعر سے مراد ہر نشانی نہیں ہے۔ بھائی تمام کے تمام حیوانات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تمام کے تمام قسم کے نباتات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن وہ قابل تکریم نہیں ہیں، وہ تقویٰ کی نشانی نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے وہ قابل احترام یا واجب التعظیم نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دین سے، اسلام سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ شاعر سے مراد یہ ہے۔ قرآن میں واضح طور پر 2 پہاڑیوں کا نام شاعر رکھا ہے، 2 پہاڑی۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو نصیب فرمائے، جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھتے ہیں، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی ہے، ابھی تو پہاڑی ختم ہو گئی، تھوڑی سی بس علامت رہ گئی ہے۔
اچھا جی، وہ نشانیاں ہیں، بس اوپر سے کٹائی کر کے وہ نوکدار پتھر رکھے ہوئے ہیں، پھر لوگ اس کے اوپر چڑھ کے دیر تک کہتے ہیں کہ ادھر دعائیں کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اس سے رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بڑے نوکدار پتھر تھے۔ ابھی انہوں نے خوبصورت اس کے شیشے کے ذریعے اب اس کو بند کر دیا ہے، وہ نظر آتی ہے پہاڑی لیکن اوپر چڑھ نہیں سکتے۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے۔ اچھا جی، اس صفا کی پہاڑی سے شروع کرتے ہیں اور بالکل سامنے ہی وہ مروہ کی پہاڑی تھی، ابھی پہاڑی نہیں ہے، صرف جگہ، اوپر سے ساری کٹائی کر کے علامت کے طور پر جو ہے نا وہ رکھے گئے ہیں، وہ بھی نوکدار پتھر ہیں، اس لیے کہ کہیں لوگوں کے پاؤں زخم نہ ہوں، اس کے اوپر لک جو ہے نا وہ تالکور وغیرہ ڈال دیا گیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی، ان دونوں کا نام اللہ تعالیٰ نے شعائر رکھا ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے نا یوں گول دائرے کی صورت میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ دو پہاڑیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے شعائر رکھا ہے۔ ان دو پتھروں کا احترام تقوی کی نشانی ہے۔ قربانی کا جانور حج کی ایک قسم ہے، اس میں بندہ اونٹ کی جانور کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اس اونٹ کے جانور کا اونٹ کی صورت میں جو جانور ہے اس کا نام بھی قرآن میں ہے کہ وہ اونٹ جو قربانی کے لے کے جاتے ہو وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا احترام ضروری ہے۔ اس پر سوار کرنا احترام کے خلاف ہے، اس کی تکریم و تعظیم کے خلاف ہے۔ دو پہاڑیاں، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے شاعر رکھا ہے اور اس کی تکریم اور تعظیم کو تقوی کی نشانی قرار دیا ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اونٹ کی صورت میں اس کا نام اللہ تعالیٰ نے شاعر رکھا ہے۔ اچھا جی، مشاعر، منا، مزدلفہ، عرفات، ان تمام کو مشاعر کہا جاتا ہے۔ اور خدا نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بس یہی مشاعر ہیں، ایک صفا، ایک مروہ، ایک اونٹ، ایک مزدلفہ، ایک عرفات، ایک منا، نہیں، ہر وہ جگہ یا وہ چیز جس کی دین کی طرف کوئی نسبت ہو اس کو شاعر کہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ دو پہاڑی شاعر میں سے جس کا احترام واجب ہے، وہ اونٹ جو جانور ہے اس کا احترام اگر واجب ہے، کیا خود روزہ رسول شاعر میں شامل نہیں ہوتا؟ روزہ رسول، وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے، ابھی آپ جائیں نا، یہ گوگل پہ جائیں، اسے کہیں کہ رسول خدا کے قبر کی جو جالی ہے نا، جالی، وہ جدھر آپ گزرتے ہیں باب السلام سے داخل ہو کے باب البقی سے نکلتے ہیں تو جالی آپ کے بائیں طرف جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تین یوں ترتیب سے سوراخ بنے ہوتے ہیں، یوں ترتیب سے، پہلا جو سوراخ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علی رسول اللہ، دوسرے سوراخ کے اوپر لکھا ہوا السلام علی ابی بکر صدیق، تیسرے پر لکھا ہوا السلام علی عمر ابن الخطاب۔ انہی کے ساتھ ساتھ تین ماربل کے پلر ہیں، چھوٹے چھوٹے، بہت بڑے نہیں ہیں، ان کے اوپر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نیٹ پہ جائیں نا، انہیں کہیں کہ وہ مجھے جعلی دکھائیں یا وہ اشعار دکھائیں۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک یہ سوشل میڈیا سے زیادہ سروکار رکھنے والے بندے نے بالکل کلیئر وہ اشعار جو ہے نا وہ نکالے اور دکھائے۔ دیکھیے میرے عزیز ہیں، شاید یہ بھی نکال سکیں۔ اس کا آخری جملہ یہ ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ ففیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ وہ شاعر رسول خدا سے مخاطب ہو کہتا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پر قربان ہو جس میں آپ رزق و روزی پاتے ہیں۔ فیہ العفاف والجود والکرم، اس قبر کے اندر سراپا جود و سخا، عفت اور پاک دامنی دفن ہے۔ میں نے مولانا مرزا صادق حسن سے ایک دفعہ کہا کہ مولانا صاحب تعجب ہے، یہ تو اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے نزدیک، یہ تو مسلمانوں کے پتہ نہیں خوف سے، انتشار کی وجہ سے، ورنہ یہ کئی ہمارے سامنے ایک بندے نے کہا کہ ان ہڈیوں کو اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے۔ کس طرح یہ اشعار ابھی تک باقی ہیں،
نفس الفدا لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہو اس قبر پر جس کے اندر آپ ساکن ہیں، اس میں تو جود و سخا ہے، عفت اور پاک دبنی دفن ہے۔ مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ اپنے مجالس میں اس کو زیادہ بیان نہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی اشعار کو بھی مٹا دیں۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، روزے رسول شاعر اللہ میں سے ہیں، وہ اطوات مقدسہ اور روزے شاعر اللہ میں سے، نجف میں حرم امیر المومنین شاعر اللہ میں سے ہیں، کربلا میں ہر وہ چیز جس طرح ان ہستیوں نے اپنی ساری زندگی وہ اسلام کی خدمت میں گزاری اور قربانیاں دی، مصائب جھیلے، جس طرح وہ خود شاعر اللہ میں سے ہیں، اسی طرح وہ مقامات مقدسہ جس کے اندر وہ دفن ہیں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ میں آپ کو آج وہ ایک متن سنانا چاہوں گا۔ یہ ایک رسالہ چھپتا ہے ام القرا کے نام سے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سلیمان بلیحد وہ مدینہ کے جو مفتی تھے ان سے ایک سوال کرتا ہے، فتویٰ مانگنا، اس کو استفتاء کہتے ہیں، کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ مانگنا۔ ہم استفتاء کرتے ہیں، اپنے مراجع سے، رہبر شہید سے کرتے تھے، ابھی آغاز سیستانی سے کرتے ہیں استفتاء۔ مدینے کے جو فقہا یا مفتیان ہیں ان سے یہ قاضی القضات، چیف جسٹس کو کہتے ہیں، یہ ان سے ایک سوال کرتا ہے۔ آپ سوال کا انداز دیکھیں، یہ سوال بھی ہے اور اسی کے اندر جواب بھی ہے۔ گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں، آپ نے اس سوال کا یہ جواب دینا ہے۔ آپ بڑے توجہ کے ساتھ ابھی سوال کو سنیں۔ کہتے ہیں ما قول علماء المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ کے علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کے فہم اور علم کو میں اضافہ فرمائے، ان کا کیا فتویٰ ہے؟ مدینہ منورہ کے علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کے علم و فہم میں اضافہ فرمائے، ان کا اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ فی البناء علی القبور، قبروں پر عمارت بنانے کے حوالے سے مدینہ کے علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے، ان کا کیا قول ہے، ان کی کیا رائے ہے؟ اور واتخاذها مساجد، اور ان قبروں کو مسجد قرار دینے، قبر بنا کے، عمارت بنا کے پھر اس قبر کو مسجد بنانے کے بارے میں علماء مدینہ کی کیا رائے ہے؟ حل ہوا جائز او لا، یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بس بھئی یہ سوال کرو نا، پھر آگے پھر تبصرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ جائز، اگر جائز نہیں ہے، بل ممنوع، بلکہ سخت ممنوع ہے، منہی عنہ، اور اس کام سے روکا گیا ہے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے یا جواب دیا جا رہا ہے؟ ہاں، کیا خیال ہے قبر بنانے کا اور اس کو مسجد بنانے کا؟ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ اگر یہ جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے، منہی عنہ، اور اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، نہیا شدیدا، یہ سوال کیا جا رہا ہے اور بڑی سختی سے جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے، روکتا گیا ہے۔ فَحَلْ يَجِبُ، اچھا جی، وَإِذَا كَانَ غَيْرُ جَا فَلَان فَلَان فَحَلْ يَجِبُ هَدْمُهَا، کیا ان عمارتوں کو جو قبر کے اوپر بنائی گئی ہیں ان کو منہدم کرنا واجب ہے؟ وَمَنْعُ الصَّلَاةِ عِنْدَهَا، اسی طرح ان کے پاس بیٹھ کے نماز پڑھنے سے روکنا یہ بھی واجب ہے ام لا، یا یہ کہ واجب نہیں ہے؟ وَإِذَا كَانَ الْبِنَاءُ فِي مَسْبَلَةٍ كَالْبَقِيعِ، اگر یہ قبر کے اوپر جو عمارت ہے، اب جو ہے نا وہ 8-12 کی ہو یا جتنے بھی ہو، فٹ چوڑائی بھی ہو، اگر یہ کوئی جگہ ایسی ہو جو کہ عام مسلمانوں کی جو ہے نا قبرستان کے طور پر وقف ہو، جدھر یہ
دفن کر کے کسی کو اوپر عمارت بنائی گئی ہے، کمرہ بنا دیا گیا ہے، وہ اگر مسبلہ ہے، وہ وقف شدہ جگہ ہے جو تمام مسلمانوں کی تدفین کے لیے وقف کی گئی ہے، کل بقیع، جس طرح جنت البقیع ہے، جبکہ یہ اب سوال جائز، سوال پر غور کرتے جائیں، وَهُوَ مَانِعٌ عَلِ الْانْتِفَاعِ بِالْمِقْدَارِ الْمَبْنِي عَلَيْهِ۔ اچھا، جب ایک کسی کو دفن کریں گے کسی جگہ اور اس جگہ آپ اس کی چھوٹی سی چار دیواری بنا کے اوپر چھت ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ 4 5 8 10 آدمی دفن ہو سکتے تھے ادھر آپ نے کیا کیا، ایک آدمی کو دفن کر دیا اور اس کو جو ہے آپ نے انگیج کر دیا۔ یہ بھی یعنی یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ بقیع کی طرح وقف ہو اور اس میں ایک کو دفن کر کے عمارت بنا کے چار دیواری بنا کے باقی لوگوں کو استفادہ سے روک دیا جائے، فَهَلْ هُوَ غَصْبٌ يَجِبُ رَفْعُهُ، یہ اس طرح کرنا یہ غصب کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو وہاں سے ہٹانا واجب ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ، یہ سوال کیا جا رہا ہے، ہاں، کیونکہ یہ ظلم ہے، کس کے ساتھ؟ مستحقین کے ساتھ۔ بھئی اس میں جو ہے نا ایک جگہ جو آپ نے بنائی ہے اس میں 5 آدمی دفن ہو سکتے تھے اور ایک آدمی جو ہے گویا وہ قابض ہو گیا ہے، گویا ان دوسروں کا وہ حق مار رہا، حق تلفی ہو رہی ہے، معاہم استحقاقہم، جبکہ اور مرحومین کا بھی وہاں حق بنتا تھا کہ ان کو دفن کیا جائے، یا یہ کہ واجب نہیں ہے۔ ابھی ان کی کیا مجال کی اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے دے دیں، آزادانہ جو ہے نا وہ دے دیں۔ اچھا جی، اب اس کا جواب سنیے، اما البناء علی القبور، بالکل وہی وہ جواب جو سوال میں دیا، اما البناء علی القبور فهو ممنوع اجماعا، یعنی تمام علماء اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قبروں پر عمارت بنانا ممنوع ہے اجماعا، لصحت الاحادیث الواردہ من منعها، اس لیے کہ وہ احادیث جن میں اس عمل سے روکا گیا ہے وہ احادیث صحیح ہیں، صحیح سند ہیں، ولہذا افتى کثیر من العلماء بوجوب حدمه، اسی لیے بہت سارے علماء کرام نے یہ قبروں پر بنی ہوئی عمارت کو گرانے کا فتویٰ دیا ہے، فتویٰ دے دیا ہے، مستندین بحدیث علی رضی اللہ عنہ، اور یہ جو فتویٰ دیا ہے قبر کے اوپر اگر کوئی عمارت بنی ہے تو اس کو منحدین کرو، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، انہو قال، کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ابی الحیاج سے کہا، اللہ ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں، اس مہم کے لیے جس کے لیے رسول خدا نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، جہاں بھی تمہیں کوئی تمثال نظر آئے، تصویر نظر آئے، اس کو مٹا دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جدھر تمہیں کوئی قبر نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ یہ ہے اس حدیث کا سہارا لے کے یہ جو ہے نا وہ 8 شوال کو جنت البقیع میں، اسی طرح خود مکہ معظمہ بھی حجون، قبر میں جناب ابو طالب کی قبر وہاں ہے، عبد المطلب کی قبر وہاں ہے، عبد المناف کی قبر وہاں ہے، جناب خیط الکبریٰ کی، اور بہت سارے ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں تھی جنت البقیع میں۔ وہ 4 ائمہ معصومین ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، محمد باقر، امام جعفر صادق ہیں، اور ان کے بالکل پیچھے برابر میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، امیر المومنین کی والدہ گرامی ہیں۔ اچھا جی، وہ رسول خدا کے چچا ہیں، تھوڑے سے فاصلے پر جناب ام البنین، ان کی بھی نمایاں 4 دیواری ہے، اور اسی چھوٹی 4 دیواری کے اندر رسول خدا کی 2 پھوپھیاں ہیں، جناب وہ ہے صفیہ وغیرہ، یہ تمام کے جو نشانات جو ہے حضرت صحابہ کرام، تھوڑا سا آگے چل کے وہ ایک اور 4 دیواری ہے،
بعض کے نزدیک وہ عثمان بن عفان کی ہے، بعض کہتے عثمان بن مظعون میں ہے۔ اس حدیث کا سہارا لے کے ان تمام عتبات مقدسہ کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی حدیث سے استفادہ کر کے اسے کسی حکم کو سمجھنے کے لیے دو مرحلوں پر کام کرنا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس حدیث کے سند کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جن راویوں کے ذریعے یہ حدیث رسول خدا سے ہم تک پہنچی ہے وہ قابل اعتبار تھے نہیں تھے، جھوٹے تھے سچ تھے، وہ من گڑت روایات تو نہیں گڑتے تھے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ بالفرض اگر صحیح ہو، دوسرا مرحلہ دلالت کا مطلب ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، سند کے بارے میں کہ بھئی یہ واقعہ رسول خدا نے فرمایا ہے یا ایسی جو ہے نا وہ ضعیف راوی نے اس کو گڑ دیا ہے۔ دوسرا دلالات، یہ آیت اللہ جعفر سبحانی یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا اس حدیث کی سند بھی کمزور ہے اور اس کا ترجمہ بھی وہ نہیں ہے جو کیا جاتا ہے، اور اس کا سہارا لے کے ائمہ بقی کے عتبات مقدسہ کو منہدم کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا قَبْرًا إِلَّا تمثال، جہاں تمثال ملے اس کو مٹا دو۔ کہتے ہیں اس سے مراد وہ مجسمے بنے ہوئے ہوتے تھے، ان کو مٹانا یا توڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عمارت کو منہدم کر دو۔ سَوَّيْتَهُ یہ یعنی قبر کو اوپر اٹھا کے، یہ بالکل آپ قبرستان میں جائیں نا، وہ آپ کو نام نہ بھی لکھا ہوا ہو، صرف قبر کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی شیعہ کی قبر ہے اور ساتھ والی جو کسی سنی کی قبر ہے۔ وہ جو قبریں بناتے ہیں نا ان کی زبان میں جو شیعوں کی قبر ہے اس کو تختی کہتے ہیں۔ تختی یعنی وہ اونٹ کے کوہان یا مچھلی کی پشت کی طرح نہیں بناتے، بلکہ وہ مسطح بناتے ہیں، یوں تختی بناتے ہیں پلین۔ اس میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں جو قبریں پشت اس کی طرح ہے، مچھلی کی پشت کی طرح یا اونٹ کی پشت کی طرح ہے، ان کو برابر کرو جس طرح شیعہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کا جو شارح ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بھئی سویتو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ قبر پشت کی طرح ہے اس کو مٹاؤ اور اس کو مسطح کر دو، تختی کر دو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا یہ رافضیوں کی مخالفت میں سنت رسول کی مخالفت ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ رافضیوں کی مخالفت میں ہمیں بلکہ سنت یہ ہے کہ قبر کو ویسی بنانا چاہیے جیسے ہے وہ ہم تختی کی طرح وہ بناتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کے سراسر خلاف ورزی کی گئی ہے کہ ان عتبات مقدس کو، مقدس قبور کو منہدم کیا گیا ہے۔ بعض مستند علماء سے سنا ہے کہ ایک شخص نے پیشکش کی تھی کہ ہم وہاں ائمہ بقی اور حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی جو ہے نا وہ تعمیر کریں گے، اجازت دیں، علماء قم کے مثلا فقہا اجازت دیں۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت بزرگ جو مرجع تقلید آیت اللہ گل پائیگانی تھے، محمد رضا گل پائیگانی، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ان کے پاس لے کے جاؤ، وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں بھی اجازت دوں گا، یعنی میں بھی اس کے نیچے دستخط کروں گا۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ اجازت دیتے ہیں ائمہ بقی، کسی کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اجازت دے دے امام حسن، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام حسن مجتبی، ان چار کے قبروں کی تعمیر میں کروں گا، حضرت زہرا کی قبر کی تعمیر کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے۔ یہ جو حضرت زہرا کی قبر کی تعمیر کریں اور ائمہ بقی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرصے سے وہ خاتون جنت کی مظلومیت میں ایک بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ
آپ کی قبر جو ہے نا مخفی ہے جی، ایک جگہ قبر بنا کے، عمارت بنا کے اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی کہ قبر کو چھپایا نہیں گیا ہے، نہ اس طرح کے کوئی حالات بنے تھے کہ جس کی وجہ سے خاتون جنت کی قبر کو مخفی رکھا گیا ہو۔ ایسے ہی ہوا تھا نا، وصیت کی تھی خاتون جنت نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ نے رات کی تاریکی میں آپ نے غسل دینا ہے، رات کی تاریکی میں مجھے کفن دینا ہے، رات کی تاریکی میں آپ نے مجھے دفن کرنا ہے۔ عجیب ہے، تاریخ اسلام کا ایک المیہ ہے۔ رحمت للعالمین کی بیٹی، خاتم الانبیاء کی بیٹی جنت البقیع جا کے پوچھیں کہ بھئی رسول خدا کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ باقیوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے منہدم کیا گیا ہے، یہ چار پتھر رکھے گئے ہیں، یہ پہلا پتھر امام حسن کی قبر کی نشانی ہے، دوسرے محمد باقر، تیسرے امام وہ جعفر صادق امام زین العابدین۔ اسی طرح میں نے عرض کیا جگہ موجود ہے، چار دیواری موجود ہے، اوپر عبارت نہیں ہے، لیکن خاتون جنت کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ روضہ کے اندر خود حجرے میں دفن ہے، کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں دفن ہے، کوئی فرماتے کہتے ہیں کہ وہ بیت الاحزان میں دفن ہے۔ اگرچہ مرحوم ہے شیخ مفید کا خیال یہ ہے کہ وہ حجرے کے اندر ہی دفن ہے، قبر کو مخفی رکھنے کا تقاضا بھی ایک حجرے کے اندر بھی ہے، لیکن کنفرم ہمیں نہیں ہے کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ اسی لیے جب ہم وہاں جاتے ہیں نا، وہ زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے ہمیں رسول خدا کی زیارت کرتے ہیں کہ رسول خدا کی قبر کہاں ہے، امام حسن کی کہاں، امام زین العابدین کی کہاں ہے، جو ام البنین کی کہاں ہے، ہم زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خیال دل میں آتا ہے خدایا یہ کدھر ہے قبر خاتون جنت کی جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ المخفیۃ قد قبرہ، جس کی قبر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے خاتون جنت کو غسل دیا ہے۔ امیر المومنین نے، اسماء آپ کی مدد کر رہی تھی، اپنے ہاتھ سے آپ غسل دے رہے تھے۔ میں نے بات خطبہ سے سنا اور پڑھا بھی ہے، ایک غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ آپ نے غسل دینا چھوڑ دیا اور دیوار سے پیشانی لگا کے اونچی آواز میں امیر المومنین نے رونا شروع کر دیا۔ یہ سمجھے کہ بس خاتون جنت کی رحلت پر امیر المومنین رو رہے ہیں۔ عرض کیا یا امیر المومنین، آپ تو صبر اور اس کے استقامت کے پہاڑ ہیں، آپ روتے ہیں تو باقی آپ کے بچے وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے خاتون جنت کی وفات پر؟ فرمایا میں خاتون جنت کی وفات کی وجہ سے نہیں روتا، غسل کے دوران اس جگہ پر میری نظر پڑی جہاں تازیانے لگے تھے اور خاتون جنت نے مجھے وہ بتایا نہیں تھا۔ ارباب عذاب جب امیر المومنین نے خاتون جنت کو قبر میں اتارا تھا نا، تو رسول امیر المومنین نے، یہ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، فرمایا یا رسول اللہ، جو امانت آپ میرے سپرد کر گئے تھے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے ایک جملہ عرض کرنے دے یا امیر المومنین، یہ امانت جب آپ کے سپرد کی گئی تھی ان کے دونوں پہلو صحیح اور سالم تھے، بازوم پر کوئی تازیانوں کے نشان نہیں تھے جی، قد استرجعت الودیعہ۔ اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی بیٹی سے پوچھیں اور ضرور پوچھیں کہ امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پوچھیں، بیٹی سے ضرور پوچھیں، وہ مصائب اور مظالم بھی بتائے گی جو مجھ سے بھی بیان نہیں ہوئے۔ خدا جانے وہ کون سی مصیبت ہے، کون سی مصیبت ہے؟ یہ ہے نا، سب نے لکھا ہے کہ محسن کو شہید کیا گیا، یہ ایک معمولی چوٹ یا کسی جگہ گرنے کے نتیجے میں وہ بچہ ضائع نہیں ہوتا۔ نظام اس طرح کا ہے، وہ پانی ہوتا ہے، پانی کے اندر بچہ ہوتا ہے، معمولی چوٹ سے وہ بچہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ خدا بہتر جانتا ہے وہ کتنی بڑی چوٹ تھی یا ظلم تھا جس کی وجہ سے محسن کو شہید کیا گیا۔ یہ وجہ ہے عزادارو، جب وہ
سلیم بن قیس جو ہے نا وہ جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں قال سلیم قلت للسلمانی، سلیم روایت ہے اس کو مرثیہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، قال سلیم قلت للسلمانی، سلیم کہتے ہیں میں نے سلمان فارسی سے پوچھا سلمان بھائی آپ عینی گواہ ہیں، قد دخلوا ولم یکن استئذانوا، مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ بی بی کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوئے تھے، کیا ایسی بات ہے، سچ بات ہے؟ وہ کہتے ہیں قال ای وعزت الجباری، میں عینی گواہ ہوں، مجھے خدا کی عزت و جلال کی قسم کوئی اجازت نہیں لی گئی، لیکن لازت لما رأوها لازت وراء الباب، بلوائی داخل ہوئے، قال ای وعزت الجباری ولیس علی الزہراء من خماری، اس وقت داخل ہوئے بلوائی جب خاتون جنت کے بدن پر کوئی بڑی چادر بھی نہیں تھی جی، لیکنہا لازت وراء الباب، جب دیکھا کہ اجنبی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لازت وراء الباب رعایتا للستر والحجاب، ان اجنبیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر دروازے کے پیچھے چلی جاتی ہیں، فلما رأوہا، جب محسوس کیا کہ محمد کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی ہے، یہ مصرع ہے اس کا ترجمہ کسی سے بھی نہیں کیا جائے گا، میں ایک اشارہ کروں گا، فلما رأوہا عصروہا عصرتاً، اس زور سے دھکا دیا گیا دروازے کو، قادت بنفسی ان تموت بحسرتن، آپ کی شہادت قریب آ گئی تھی، فنادت فضہ کو پکارا، فنادت یا فضہ فسندینی قد قتلوا واللہ ما فی احشائی، آؤ فضہ مجھے سہارا دو، ان لوگوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے، فسقطت بنت الہدی واسقطت، آپ خود بھی زمین پر گری، وہ آقا بھی زمین پر گرے جس کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا گیا تھا، لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المضمون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین و اولادہ المعصومین، خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، اسراء امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صحبتوں میں، خصوصاً یہ حالیہ احتجاجات میں جو ہمارے بزرگ یا جوان گرفتار ہیں، کراچی، اسلام آباد، گلگت بلتستان یا ملک کے کسی بھی شہر میں، انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، سرزمین جمہوری اسلامی ایران کو فتح و نصرت نصیب فرما، وہاں کی روحانی اور عسکری قیادت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اسرائیل اس کے سرپرست اور اس کے تمام سہولت کاروں کو اپنے قدرت کے عمل سے نیست و نابود فرما، قائم آل محمد کے توجہات خاص کو تمام شیعان حیدر کرار کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، جن مرحوم یا مرحومین، جن مومنین یا مومنین کی طرف سے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، ان کے مرحومین کی اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے باوجود بلند